نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ حصول علم کی دعاؤں کے موضوع پر گفتگو کریں گے، یعنی انسان اپنے لیے مزید علم کی دعا کرے۔ انسان کو ملنے والی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت علم ہے۔ علم کے بغیر انسان اندھیروں میں ہے، اور خصوصاً اس علم کے بغیر جس کا سورس وحی الہی ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یعنی آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کہیے کہ اے رب میرے مال میں اضافہ فرما، یا میری اولاد میں اضافہ فرما، یا کسی اور چیز کی زیادتی کی دعا، بلکہ علم میں اضافے کی دعا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ علم انسان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنے کے آداب ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اور پھر درود شریف پڑھنا نہیں بھولیے۔ جہاں تک علم کا تعلق ہے تو علم والے اور بغیر علم کے برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے جو ایمان لائے، اور جو علم دیے گئے ان کے درجات تو اور زیادہ بلند ہیں۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ علم حاصل کرنے کا حریص بھی ہونا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سب سے پہلی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری تو اس میں بھی پڑھنے کی تلقین کی گئی۔ فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بہت کرم فرمانے والا ہے جس نے قلم کے ساتھ تعلیم دی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو پڑھنے اور لکھنے دونوں چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ پہلی وحی میں ان دونوں چیزوں کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ سب سے پہلی تخلیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قلم کی ہے۔ عبادہ بن صامت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ قلم ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول تمہیں میں سے بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا جب ان کے اندر ایک رسول بھیج کر ان کو ان تمام چیزوں کی تعلیم دی اور ان کو سکھایا۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ خصوصاً کتاب و حکمت، یعنی صرف کتاب نہیں بلکہ حکمت بھی، اور پھر علم کے ساتھ ساتھ تزکیہ بھی کیا، کیونکہ علم بذات خود تزکیہ کرنے والی چیز ہے، تربیت کرنے والی چیز ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے خصوصی طور پر متعین کیا گیا۔ اور پھر علم سارے انبیاء کی وراثت رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور بے شک انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی، بلکہ ان کی میراث علم ہوتا ہے۔ جس نے اسے حاصل کیا
اس نے انبیاء کی وراثت میں سے بہت بڑا حصہ حاصل کیا۔ دنیا میں وراثت کا مال حاصل کرنے کے لیے انسان کیسی کیسی کوششیں کرتا ہے، لیکن انبیاء کی اس وراثت کو حاصل کرنے کا اس سے بھی زیادہ شوق ہونا چاہیے۔ اور انبیاء کی وراثت دین کا علم ہوا کرتا ہے۔ دنیا کا علم تو انسان اپنے فائدے کے لیے سیکھتا ہی ہے، اور اس کو چونکہ انسٹنٹ ریوارڈ ملتا ہے، فوری طور پر اس کے نتائج سامنے آتے ہیں، تو اس کے لیے انسان عموماً اس کو زیادہ مشکل نہیں ہوتی اس کو موٹیویٹ کرنے کی، اس بہت سے موٹیویشنل فیکٹر سامنے ہی ہوتے ہیں تو ان کو سیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن جہاں تک دین کا علم ہے تو بہت سے لوگ اس کو اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے بغیر انسان دنیا میں سب کچھ پانے کے باوجود بھی سکون نہیں پا سکتا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی حاصل کرتا رہے، اور پھر اس کو سیکھنا ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ فرمایا طلب العلم فریضۃ، کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ کون سا علم ہے جس کا حاصل کرنا فرض ہے؟ یہ وہ علم ہے جس کے بغیر ایک انسان اپنے رب کی عبادت کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، بس علم حاصل کرو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کے لیے، خشیت کے لیے، خشوع کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علم والے بندے ہی۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، بے حد بخشنے والا ہے۔ پھر اسی طرح انسان کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے بھی علم کی روشنی چاہیے ہوتی ہے، اور وہ بھی قرآن و سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے نبی کی سنت۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے علم ضروری ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کیا اس شخص کی طرح ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں ہے، ان سے کسی صورت نکلنے والا نہیں۔ اسی طرح کافروں کے لیے وہ عمل خوشنما بنا دیے گئے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان علم وحی کے بغیر، قرآن و سنت کے علم کے بغیر ایک مردہ انسان کی طرح ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وحی انسان کے اندر اس کی سمجھ بوجھ نہیں آتی تو اس کے اندر زندگی کی وہ رمق نہیں آتی جو آنی چاہیے۔ پھر اسی طرح حق و باطل میں فرق کے لیے، صحیح اور غلط کی پہچان کے لیے بھی علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان اندھیرے میں ہے، اور اندھیرے میں رہنا انسان کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن جب سب پردے ہٹا دیے جائیں گے اور انسان کے اعمال کی جزا اس کے سامنے آئے گی تو انسان کے لیے سوائے حسرت اور پریشانی کے کچھ نہ ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ پر اور اللہ کی باتوں پر ایمان رکھتے ہوئے جو جائز ہے اور ناجائز ہے ان کو اچھی طرح سمجھتا ہو اور اس کے مطابق اپنی زندگی تبدیل کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا وہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، اور وہ اس کا راستہ دکھاتا ہے جو سب پر غالب ہے، تمام خوبیوں والا ہے۔ پھر اسی طرح علم کے راستے پر چلنا، علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلنا جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص علم کا راستہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ اور بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، یعنی اس کا اتنا اکرام کرتے ہیں، اس کے آگے ہمبل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چنے ہوئے لوگ قرار دیتا ہے، اور یہ کسی بھی انسان کی انتہائی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کا علم عطا کرے۔ حدیث میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے
اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ خصوصاً قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خاص بندے قرار